قارون کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ آئیے دیکھیں۔ قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، یعنی آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ نہایت ہی خوبصورت تھا، اسی لیے اس کو منور کہتے تھے، اور بنی اسرائیل میں توریت شریف کا سب سے بہت بہترین قاری تھا۔ ناداری کے زمانے میں نہایت ہی متواضع اور بااخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال بدل گیا اور سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ قارون بھی بروز بدوار ہلاک ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد مذبح کی ریاست سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام کو تفویض کی۔ ذبح کرنے کا جو مقام ہوتا ہے، مذبح جو ہوتا ہے، اس کی ریاست آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کی، یعنی آپ کو اس کا بڑا بنایا حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ تو بنی اسرائیل اپنی قربانیاں سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ان کی قربانیوں کو مذبح میں رکھتے۔ آگ آسمان سے اتر کر ان کو کھا لیتی۔ یعنی پہلے کے زمانے میں، یعنی کہ پہلے جو ہم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کے دور میں قربانی کے قبول ہونے کا ایک طریقہ، ایک انداز یہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی قربانی کرنے کے بعد آسمان سے ایک آگ آ کر ان کے اس قربانی کی ہوئے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھا جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کی قربانی قبول ہوئی۔ یہ عمل تھا پہلے۔ تو اسی طرح سے قارون کو سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر رشک ہوا قارون کو، اور اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یعنی کہ رسالت تو آپ کی ہوئی، یعنی کہ آپ رسول ہیں، اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون علیہ السلام کی ہوئی، میں کچھ بھی نہ رہا۔ یہ بات اسے ایک جلن سی شروع ہو گئی اس کے اندر، اور پھر ایک نفرت سی پیدا ہو گئی کہ رسالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے اور مذبح کی ریاست حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے، تو بیچ میں کسی کام کا نہ رہا۔ ایک جلن سی فطرت اب اس کے دل میں پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور وہ یہ کہنے لگا، باوجود اس کے کہ میں تو توریت کا بہت بڑا قاری ہوں، مجھے اس بات پر صبر نہیں ہو رہا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منصب حضرت ہارون علیہ السلام کو میں نے نہیں دیا، خود اللہ عز و جل نے دیا۔ تو قارون نے کہا کہ خدا کی قسم، میں آپ کے اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا جب تک کہ آپ اس کا ثبوت پیش نہ کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رؤسائے بنی اسرائیل کو جمع کر کے فرمایا، یعنی بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سردار، رئیس لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اپنی اپنی لاٹھیاں لاؤ۔ انہوں نے اپنے خبے میں جمع کیا۔ رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو سیدنا ہارون علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا جو عصا تھا، وہ عصا سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں سے پتے نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قارون، تو نے یہ دیکھا ہے؟ قارون نے کہا، یہ تو آپ کی جادوگری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدارات کرتے تھے، اور وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا رہتا تھا قارون، اور اس کی سرکشی اور تکبر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت، دشمنی دم بدم بڑھتی چلی گئی۔ اس نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا، اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح شام اس کے پاس آتے جاتے تھے، کھاتے پیتے تھے، باتیں کرتے اور اسے ہنساتے جاتے تھے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون آپ کے پاس آیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار اور مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دوں گا، لیکن گھر جا کر جب حساب کیا تو اس سے زیادہ مال اس کا زکوٰۃ میں نکل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نفس گوارا نہیں کرا اور اس کا دل بڑا نہیں ہوا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں۔ اور اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، آپ جو چاہے حکم دیں گے ہم وہی کام کریں گے۔ تو قارون نے کہا کہ فلاں بدچلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا
تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس بد چلن عورت کو 1000 اشرفی اور 1000 روپیے بہت سی مواعید کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے پر طے کیا۔ دوسرے روز بنی اسرائیل کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس قارون آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کوئی واعظ و نصیحت فرمائیں انہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جو بہتان لگائے گا اس کی وجہ سے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا، زنا کرنے والا اگر بیوی والا ہو تو اسے سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے گا، اور اگر بغیر شادی شدہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ بات سن کر قارون کہنے لگا، یہ حکم سب کے لیے ہے یا صرف آپ کے لیے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی کیوں؟ تو کہنے لگا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ معاذ اللہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں سے راستے بنائے اور توریت شریف نازل فرمائی، سچ کہے کیا کیا بات ہے۔ تو وہ عورت ڈر گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول پر بہتان لگانے پر یہ گوارا نہیں کرا کہ میں رسول کریم پر اتنا بڑا بہتان کیسے لگاؤں، انہیں ایذا کیسے دوں، اس کی جرأت نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو کچھ قارون لعنت اللہ کہلوانا چاہتا ہے، اللہ عز و جل کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میرے لیے بہت کثیر مال مقرر کیا ہے۔ تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور یہ عرض کرنے لگے کہ یا رب، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون لعن پر غضب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دے دیا ہے، آپ اس سے جو چاہے وہ حکم دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے، جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا ویسے ہی۔ جو قارون کا ساتھی ہو اس کے ساتھ چلا جائے، اور جو میرا ساتھ ہو وہ میری طرف آ جائے۔ سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے سوائے 2 شخصوں کے، کوئی اس کے ساتھ نہ رہا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے۔ قارون اور اس کے ساتھی گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے، پھر آپ یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ گردن تک دھس گئے۔ اب وہ بہت منت و سماجت کرتے تھے، اور قارون آپ کو اللہ کی قسمیں اور رشتے و قرابت کا واسطہ دیتا تھا، مگر آپ نے التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ وہ بالکل دھس گئے اور زمین کے برابر ہو گئے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک ایسے ہی دھستے چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزانے اور اموال کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان اور اس کے خزانے، اس کے مال سب زمین میں دھسا دے، لہٰذا ایسے ہی ہوا۔ اللہ عز و جل اسی قارون کے متعلق فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ تو ہم نے اسے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے میں اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا۔ اس طرح قارون کی موت ہوئی۔